اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طالب دنیا کے لیے سزا۔ حدیث کے دوسرے حصے میں طالب دنیا کے لیے خدا کی دنیاوی سزاؤں کا بیان کیا گیا ہے جو درجہ ذیل ہے۔ ذہنی غربت۔ طالب دنیا کو ذہنی غریب بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی حرص دنیا بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی آنکھیں دولت سے سیر نہیں ہوتی بلکہ نظر کی یہ بھوک بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ مثلاً انسان کا بعض اوقات کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی آنکھوں میں بھوک رہتی ہے، وہ کھانا کھاتا رہتا ہے، حالانکہ بھوک نہ ہونے کی وجہ سے اس کا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو ایک تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم پیٹ کو قبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے۔ ابن آدم کے پاس اگر 2 وادیاں ہوں تو وہ پھر بھی تیسرے کی جو ہے وہ خواہش کرے گا، تو اس کی جو پیٹ ہے وہ جو ہے قبر کی مٹی ہی جو ہے وہ بھر سکتی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ خستہ حالی میں اضافہ۔ طالب دنیا کے لیے نہ صرف اس کی ذہنی، جسمانی، علمی اور مالی خستہ حالی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کا سکون زندگی بھی سلب کر لیا جائے گا اور وہ پریشان ہی رہے گا۔ کہیں مال کا نقصان، کہیں صحت کی خرابی اور اولاد کا فتنہ اس کو آرام میں نہیں رہنے دے گا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ خستہ حالی میں مبتلا کر دے وہ کیسے دنیا اور جو ہے اس کے خسارے سے بچ سکتا ہے۔ بخل۔ دنیا کی طلب انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، جس وجہ سے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا بلکہ زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتا۔ یوں وہ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی۔ جب انسان پر دنیا کی محبت غلبہ پا لیتی ہے تو دوسروں کے حقوق غصب کر لیتا ہے، یہی چیز اس کے دوزخ کا سبب بن جاتی ہے۔ حلال و حرام سے بے نیازی۔ محبت دنیا انسان کو حلال اور حرام کی تمیز سے بے نیاز کر دیتی ہے، یوں آہستہ آہستہ وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ عطائے رزق تقدیر کے مطابق۔ اس کو رزق تو اس کی تقدیر کے مطابق ملے گا۔ ارشاد ربانی ہے، خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اس لیے حصول رزق کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، کوشش انسان نے خود کرنی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ انسان کے رزق میں فراخی کر دے یا پھر اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تنگ کر دے۔